السلام علیکم۔ اس قصے کے آغاز میں عثمان صاحب کو جنگ کے لیے تیار ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بالا خاتون ان کی مدد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے آپ کو کئی جنگوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہر بار پہلی بار کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ میرے حضور عثمان کہتے ہیں، ہمارے دشمنوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، ہماری لڑائیوں کی تعداد بھی۔ بالا خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، ہم توسیع کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں، وہ اب آپ کے ساتھ جرگوں میں بھی جایا کرتے ہیں۔ عثمان جواب دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ بالا خاتون تلوار عثمان صاحب کو دیتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہیں، میرے حضور کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ عثمان کہتے ہیں، بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ بالا خاتون الجھے سے انداز میں جواب دیتی ہیں، میں ابھی صرف آپ کے لیے محفوظ سفر کی خواہش کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے حضور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ فاتح بن جائیں۔ جس پر عثمان بالا خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان کے جانے کے بعد بالا خاتون کچھ سوچتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں، جبکہ عثمان کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے استبل کی جانب آتے ہیں۔ سپاہی کے گھوڑے لانے پر عثمان گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے موجود روانگی کے لیے تیار تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں، بسم اللہ چلو سپاہیوں چلتے ہیں، جس پر سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور گھوڑوں کا یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب اڑان بھرتا ہے۔ اس کے بعد بالا، ملہن اور عائشہ خاتون کو لایا جاتا ہے۔ ملہن خاتون بالا سے پوچھتی ہیں، علاؤ الدین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب وہ کیسا ہے؟ بالا جواب دیتی ہیں، اس بار وہ اداس ہو گیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ بہتر محسوس کرے گا۔ عائشہ خاتون بالا کو تسلی دیتے ہوئے کہ فکر نہ کرو بالا، عثمان صاحب کے پاس کوئی بہتر وجہ ہوگی اور علاء الدین اس کو سمجھائیں گے۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں کہ اب ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے؟ میں بازار کا دورہ کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ وہ آج چھوٹے مرکز بنانا شروع کرنے والے تھے۔ ملہن خاتون کہتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم بازار میں آنے والے سامان کو دیکھیں گے۔ عائشہ کہتی ہیں، ہمیں پہلے سامان کا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالا سراتی ہیں، آپ نے اچھا سوچا۔ ملہن کہتی ہیں، آ جاؤ پھر، اور عائشہ خاتون کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کے اکھاڑے میں سپاہیوں کو تلوار بازی کی مشق کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ قیدیوں کے بھیس میں موجود تورن بھی مشق کر رہے ہیں، جبکہ شاہی لباس میں مبعوث کنور اسی دوران میدان کی بالائی منزل پر رومی کمانڈوز آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی ہو۔ کنور اس بات میں سر ہلا کر کمانڈر کی تائید کرتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کہ کل روم میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو سپاہیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہاں موجود کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برہان بتاتے ہیں کہ یہ وہ کشتی ہے جس میں ہم سمندر پار کریں گے، میرے حضور۔ کشتی کے پاس موجود 3 سپاہی عثمان صاحب کو آداب کرتے ہیں۔ عثمان جنگی لباس پہنے خود کو چادر میں چھپائے گھوڑوں سے نیچے اتر کر خود کشتی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ہم قسطنطنیہ میں ہوں گے جب اندھیرا ہوگا، ہم بھیس بدلیں گے اور ہم احتیاط کریں گے۔ ترگت صاحب اور باقی سپاہی بھی عثمان کی پیروی میں کشتی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، ہماری جنگ مبارک ہو، جس پر سپاہی بلند آواز سے کہتے ہیں، آمین میرے حضور، آمین۔ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر وہ آج سب اپنے بحری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملہن خاتون کو عائشہ خاتون اور ایکتیمور کے ساتھ اقتم قبیلے میں دکھایا جاتا ہے۔ ایک خاتون کا پنیر چکھ کر ملہن خاتون کہتی ہیں، آپ کا شکریہ خاتون، پنیر بہت لذیذ ہے۔ پھر ایکتیمور سے کہتی ہیں کہ مہنگی خاتون کے آنے پر پہلے ان زینوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چھکڑے پر موجود زینوں کا جائزہ لینے لگتی ہیں۔ اس دوران مرکزی خیمے کا دروازہ کھول کر ایک خاتون باہر آتی ہیں، جو غالباً وہی خاتون ہوتی ہیں
جن کا تذکرہ ملن کر رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ جائزہ لیتی ہیں، ملن خاتون زین کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ متوازن نہیں ہے، اسے گھوڑے پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اکتمیر کے اشارہ کرنے پر سپاہی وہ زین گھوڑے پر رکھتے ہیں۔ اکتمیر کہتی ہیں اس کا نچلا حصہ بہت پتلا ہے، گھوڑے کا پسینہ جذب کرنے کے لیے یہ موٹا ہونا چاہیے۔ ملن خاتون عائشہ سے پوچھتی ہیں بینگی خاتون کہاں ہیں؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں؟ عائشہ خاتون جواب دیتی ہیں اسے اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن اسی دوران وہ خاتون وہاں پہنچتے ہوئے ملن کو خوش آمدید کہتی ہیں، پھر کہتی ہیں ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ آپ آنے والی ہیں تو ہم آپ کا صحیح طریقے سے استقبال کرتے، اندر آ جائیں، آپ کو ٹھنڈا شربت پیش کرتے ہیں۔ ملن خاتون جواب دیتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سامان دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو بن کر بازار میں فروخت ہونے والا ہے، لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ بینگی خاتون زین گھوڑے پر رکھ کر اکتمور ملن خاتون کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیتی ہیں، گویا زین کے ناقص ہونے کی یقیندہی کرواتے ہوئے۔ اسی دوران مرکزی راستے پر ایک خوبصورت دوشیزہ گھوڑے پر سوار قبیلے میں داخل ہوتی ہیں۔ ملن خاتون پوچھتی ہیں یہ زینیں کیسی ہیں؟ بینگی خاتون سوال کرتی ہیں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ ملن خاتون سامان اور بنانے والے دونوں ایک جیسے ہیں۔ ملن کہتی ہیں یہ گھوڑے پر بھی توازن نہیں رکھتا، میں ان کو بازار میں کیسے رکھ سکتی ہوں جبکہ میں اپنے سپاہی کو اس پر بٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اسی دوران قبیلے میں داخل ہونے والی دوشیزہ ملن خاتون کو پکارتے ہوئے وہاں آتی ہے۔ ملن خاتون اسے دیکھ کر کہتی ہیں الچک خاتون آگے آ کر کہتی ہیں مجھے اپنا سب سے باصلاحیت سپاہی دو تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جو زین آپ کو پسند نہیں ہے اسے گھوڑے پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس پر ملن اور اکتمیر زیر لب مسکرا دیتی ہیں کہ جب بینگی خاتون کہتی ہیں اس کی ضرورت نہیں بیٹی۔ الجبک خاتون اس گھوڑے پر سوار ہو کر لگام کہتی ہیں جسے ہر وہ اپنے اگلے سموں کو ہوا میں اٹھائے ہوئے ہناتا لگتا ہے۔ ملن خاتون یہ دیکھ کر مسکرا دیتی ہیں۔ اکتمور سوال کرتے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دے سکتی ہیں ملن خاتون؟ ملن کی تائید کرنے پر اکتمور گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو الچپک خاتون کے گھوڑے کے برابر لا کر روکتے ہیں۔ الچپک خاتون کہتی ہیں کہ میرے پیچھے چلو، قبیلے کے باہر ایک بڑا درخت ہے، ہم وہاں سے قبیلے تک دوڑیں گے۔ اکتمور کے سر ہلانے پر خاتون گھوڑے کو آگے بڑھاتی ہیں، اکتمور بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ قبیلے سے باہر درخت کے قریب پہنچ کر الچپک خاتون اکتمور سے کہتی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی صلاحیتیں کائی کا سپاہی دکھائیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں خاک میں ملا دوں۔ اپنا نام بتاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں کس کو شکست دوں گی۔ اکتمور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں گندوز صاحب کا بیٹا اکتمور۔ خاتون جواب دیتی ہیں افسوس اکتمور صاحب، یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا کر آگے لے جاتی ہیں، جبکہ اکتمور وہاں موجود اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اس کی زین اٹھا کر دیکھتے ہیں جب گھوڑے کے جسم پر خون رس رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہیں، پھر واپس گھوڑے پر سوار ہو کر آہستگی سے اس قبیلے کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ واپس قبیلے میں آؤ تو الچپک خاتون گھوڑے پر سوار اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جنہیں دیکھ کر بینگی خاتون مسکرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں ماشاء اللہ میری بیٹی۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں وہ کافی قابل ہے۔ اسی دوران اکتمور گھوڑے کو آہستگی سے دوڑاتے ہوئے قبیلے میں آتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ہوئے ملن کی طرف دیکھ کر نفی میں سار لاتے ہیں، جبکہ الچپک خاتون ملن سے کہتی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں ملن خاتون، میں نے آپ کے باصلاحیت سپاہی کو اس زین سے شکست دی ہے جو آپ کو پسند نہیں۔ اس پر اکتمور سر جھکا کر زیر لب جواب دیتی ہے میں دیکھ رہی ہوں الجبک، یقیناً میں اسے ہی دیکھ رہی ہوں، ماشاء اللہ آپ کے لیے، آپ ایک اچھی سوار ہیں، لیکن اب آپ بھی تجربہ کار ہیں۔ آپ نہ تجربہ کار ہیں کیونکہ آپ اس گھوڑے کا زخم بھی نہیں دیکھ سکتی تھی جو آپ کا ساتھی بننے والا ہے۔ یہ کہہ کر ملن خاتون اکتمور کے گھوڑے کی طرف جاتی ہیں، جہاں اکتمور کے زین ہٹانے پر گھوڑے کا زخم دکھائی دیتا ہے۔ ملن کہتی ہیں کہ اکتمور کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے رحم دلی ہے، پھر ان کے مقابلے آ کر کہتی ہیں جنگ میں گھوڑے سپاہیوں کے پر بن جاتے ہیں، جب وہ پنکھ ٹوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے خاتون؟ جس پر الچپک خاتون خاموش رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد عثمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ
کشتی میں سوار سمندر کے کنارے پہنچتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، جہاں دور سے نظر آتے ہوئے اندھیرے میں ڈوبتے قسطنطنیہ کو دیکھ کر عثمان کہتے ہیں، قسطنطنیہ بوران جیر کوتاہی سے کہتے ہیں، بھائی کیا آپ یہاں بھی اذان سننا پسند کریں گے؟ جیر کوتاہی امید بھری نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، انشاءاللہ بھائی، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری جنگ اسی کے لیے ہے۔ ہاں، عثمان کہتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم متحد ہو جائیں تو ایسا ہوگا۔ پھر آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سلیب کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اگر ہم متحد ہو جائیں تو اسلامی جھنڈے کے نیچے اذان پوری دنیا میں دی جائے گی، نہ صرف یہاں۔ جس پر سپاہی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہیں اور چیخ چلانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو رات کے اندھیرے میں قسطنطنیہ پہنچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ایک مقام پر چوہے میں ملبوس کنور وہاں پہنچ کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ گھر تیار ہے اس طرف، اور ان کے لیے اندر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ دیوار کی اوٹ میں چھپا عثمان صاحب کا ساتھی انہیں اندر جاتے دیکھ کر کہتے ہیں، قسطنطنیہ میں خوش آمدید عثمان۔ اس کے بعد اقتم قبیلے کے مرکزی خیمے میں بینگی خاتون کو اپنے شوہر کی ٹانگ پر زخم داغتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بینگی خاتون رفقی سے ان کے زخم کی مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہیں، جس پر سردار صاحب نے موجود الچپک خاتون سے کہتے ہیں، تمہاری ماں ناراض کیوں ہے؟ پھر بینگی سے کہتے ہیں، کیا تم میرے زخمی ٹانگ دوبارہ توڑو گی؟ بینگی خاتون کوئی جواب دیے بغیر مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہیں۔ الچپک خاتون کہتی ہیں، میری ماں ملن خاتون کا غصہ میرے بابا پر نکال رہی ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، چونکہ ملن خاتون محل سے خیمے میں گئی تھی اس لیے وہ دکھاوا کرتی ہیں، اس نے مجھے میرے ہی قبیلے میں میرے لوگوں کے سامنے ڈانٹا ہے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ سردار سوال کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں ڈانٹا؟ بینگی جواب دیتی ہیں، ہمارا سامان خراب تھا۔ سردار سوال کرتے ہیں، ہمارے سامان میں کیا خرابی تھی؟ بینگی جواب دیتی ہیں، جو لوگ عیب تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ زینوں کا چمڑا اچھا نہیں بنا ہوا، اس لیے وہ گھوڑوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اسی دوران باہر موجود سپاہی بتاتا ہے کہ میرے حضور بہادر سپاہی اور بائندر صاحب پائی آئے ہیں۔ سردار کہتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دو۔ پھر بینگی خاتون سے کہتے ہیں کہ خاتون میری بات سنو، عثمان صاحب بازار اور بازار میں جانے والے سامان کا بہت خیال رکھتے ہیں، کوئی کمی مت چھوڑیں، بازار میں بہترین سامان بھیجیں۔ جس پر بینگی خاتون ہنوز خفگی سے سر ہلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔